کفار اور مشرکین کو بھی عذاب سے محفوظ فرما دے۔ باقی ایک سوال آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، میں بھی آپ کو دور کر دیتا ہوں آپ کا، یہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں ملک کے اندر سیلاب آیا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 1/3 یعنی تھرڈ حصہ، جو تیسرا حصہ ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ یہ آپ کے علم کے اندر ہوگا، تیسرا حصہ ڈوب چکا ہے اور $10 ارب کا نقصان ہوا ہے، $10 ارب کا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر سوال آئے گا کہ یہ عذاب کیوں آیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ عذاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وہ مشہور روایت بخاری اور ترمذی دونوں کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں اپنی سواری کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے اس کو کھلا چھوڑ کے آؤں اور توکل کر دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، اپنی سواری کو باندھ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے کیا ہیں، آپ کی جو نسل ہے، نسل انسانی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ آپ نکاح کریں گے، نکاح سبب ہے نسل انسانی کی بقا کا، نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ تو اب ایک شخص نکاح نہ کرے اور کہے کہ میری نسل آگے بڑھے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو خدا تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اس نے اس کائنات کو چلایا ہے اسباب کے ساتھ، اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ اب ایک بندہ خود سبب اختیار نہ کرے اور اللہ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کرے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے توکل کی یہی تعریف لکھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تم کو اسباب دیے ہیں، ان اسباب کو مکمل طریقے سے اختیار کریں، اپنی پوری محنت کریں اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑ دیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کہیں ہمیں بارش بھی تنگ نہ کرے، ہمیں دھوپ بھی تنگ نہ کرے، اور اس مسجد کے اوپر چھت ہو ہی نہیں، ہم یہاں پر آ کر ڈیرا لگا لیں، آپ بھی آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، جمعہ کی نماز شروع ہو گئی، عید کی نماز شروع ہو گئی، بچے پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اوپر ہم نے چھت ڈالا ہی نہیں ہے تو بارش آئے گی تو کیا ہم نے بھیگنا ہی ہے نا؟ جب تیز دھوپ ہوگی وہ بھی ہمیں تنگ کرے گی، جب کوئی طوفان چکھوڑ آندھی کچھ بھی آئے گا ہمیں پریشان کرے گا۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو سیلاب آیا ہے، یاد رکھیں یہ جو نظام ہے، جس نظام کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس نظام کی خرابی ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حکمرانوں کی گندی نیت کا رزلٹ تھا کہ اگر یہ اس بات کے اوپر توجہ دیتے، کروڑوں اربوں خربوں روپے کرپشن نہ کرتے، ہمارے ملک کے اندر ڈیم بنتے، ہمارے ملک کا جو نہری نظام ہے اس کو درست کیا جاتا، یعنی اس ملک کی اصلاح کی طرف توجہ دی جاتی، تو یہ جتنا پانی تھا اس سے 10 گنا پانی بھی آ جائے تو صرف ایک ڈیم کے اندر آ سکتا تھا وہ پانی، اور پھر اسی پانی سے آپ بجلی بنا سکتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس معاملے کے اندر توجہ نہیں کی۔ میں پورے مطالعے کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا نے باقاعدہ فنڈنگ کی ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں کو کہ جب بھی کوئی ڈیم بننے کی بات آئے تو آپ شور ڈال دیا کریں کہ نہیں فلاں ڈوب جائے گا، فلاں علاقہ ڈوب جائے گا، فلاں علاقہ ڈوب جائے گا۔ ڈوب تو اب بھی گیا ہے، تھرڈ حصہ ڈوب گیا، آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر سکیں؟ آپ اندر ہی لوگوں کی لاشیں ہی گل گئی ہیں، کیا ہو سکا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کی بد انتظامی تھی جس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ کیا قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان کے اندر ہی پوری ہوں گی، باقی پوری دنیا کے اندر لوگ نہیں بستے؟ یورپین ممالک کے اندر، امریکہ کی جو ریاستیں ہیں وہاں پر کیوں اس طرح نہیں ہوتا؟ وہاں پر اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ حکمرانوں کے پیٹ کے اندر نہیں جاتا، وہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر اس طرح ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ ٹیکس دیتے ہیں، 100 سے زائد اشیاء کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو 100 سے زائد اشیاء کے اوپر جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، آپ کے لیے سڑکیں نہیں بنائی جاتی، آپ کے لیے پل نہیں بنائے جاتے، آپ کے لیے ڈیم نہیں بنائے جاتے، بلکہ یہ بے ایمان کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیرون ممالک کے اندر جا کر اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، وہاں پر اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، تو یہاں پر تو سیلاب نہیں آنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اسباب اختیار نہیں کیے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تھا۔ یہ ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں شروع سے لے کر آج تک جو ہمارے اوپر نظام مسلط ہے، کوئی بندہ بھی کسی نے خودکشی کی ہے، کسی کا قتل ہوا ہے، کہ کوئی اور برے کام کے اندر ملوث ہوا ہے، کچھ قدرتی آفات آئی ہیں ان سے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان سب کا خون حکمرانوں کے گلے کے اندر ہے، ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان حکمرانوں کو دینا ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس بات کو آپ نے پکا ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عذاب نہیں فرماتے اس وقت تک جب تک ذات مصطفیٰ موجود ہے ہمارے اندر۔
باقی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں وہ آتی ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ جب آزمائش کوئی بھی آئے نا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ آپ ڈوب گئے ہیں، آپ کے کاروبار کے اندر نقصان ہوا ہے، سیلاب کے اندر نقصان ہوا ہے، کچھ بھی ہو گیا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو وہ بندہ خود اس بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ معاملہ کیوں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صوفیاء، میں نے جتنا بھی تصوف کو پڑھا ہے نا، صوفیاء کرام کی انگلی سے معمولی سا خون نکلتا، ان کا دانت درد کرتا، ان کو بخار ہوتا، وہ اپنے معاملات کے اوپر غور کرتے کہ میں نے آج کچھ کمی تو نہیں کی، کہیں پر کمی تو نہیں ہو گئی مجھ سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح کی ہے کہ 1:30 تک میں، اچھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح کی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کمانڈر تھے اور بڑے زبردست کمانڈر تھے اور جنگیں آپ نے جیتی ہیں، تو ایک جنگ کے اندر نا آپ کو ہار محسوس ہوئی کہ میں شکست کھا رہا ہوں، تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ آج میری جو ٹیم ہے یہ کمزور کیوں پڑی ہوئی، میں شکست کیوں کھا رہا ہوں، کہیں پر کوئی کمی تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے جب اپنے معاملات کے اوپر غور کیا تو انہوں نے سوچا اوہو، آج صبح کی نماز کے وقت میں مسواک استعمال نہیں کر سکا۔ صاف کر لیں اس بات کا، یعنی دیکھیں نا، وہ ان لوگوں کا مقام تھا نا۔ ہم لوگ تو سوچیں گے تو کہیں گے فلانے کا 10,000 دبا لیے، فلاں کے 2 پلاٹ تھے وہ دبا لیے، ہم اگر غور کریں گے تو یہ بات نکلے گی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا صبح کی نماز کے اندر میں مسواک میں نہیں کر سکوں۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے، آپ کی جو سوانح عمری ہے نا قلائد الجواہر، اس کے اندر آتا ہے غالباً عدی ابن مسافر تھے کہ جن کے متعلق حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اگر محنت سے کسی کو نبوت ملتی تو عدی ابن مسافر کو مل جاتی، اتنی محنت اس بندے نے کی ہے۔ لیکن نبوت وہ بھی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، محنت سے نہیں ملتا، ریاضت سے نہیں ملتا، مجاہدوں سے نہیں ملتا، چلوں سے نہیں ملتا، نبوت وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے۔ فرما قصب سے اگر کسی کو نبوت ملتی، کوشش سے، محنت سے، مجاہدے سے، ریاضت سے، تو عدی ابن مسافر کو مل جاتی۔ تو وہ عدی ابن مسافر یا کوئی اور بزرگ کے نام میرا ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلے نا، جا رہے ہیں تو جا کر انہوں نے اس طرح کی ہے کہ کانوں کے اندر گانے کی آواز پڑی ہے، گانے کی آواز پڑی، تو گھر واپس آ گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کچھ نیا کام ہوا ہے، میرے کانوں کے اندر گانے کی آواز کیوں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کا معنی ہوتا ہے نگہبان، وہ اپنی نگہبانی کرتے ہیں کہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ گناہ کی چیز پکڑے نہیں، میرے جو پاؤں ہیں گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں، میرے جو دانت ہیں گناہ کا کوئی لقمہ کھائیں نہیں، میرے معدے کے اندر کوئی گناہ کا لقمہ داخل نہ ہو۔ تو اسی طرح سماعت کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے کان گناہ کی کوئی بات سنیں نہیں۔ تو گانے کی آواز سنی تو پریشان ہو گئے، گھر واپس آ گئے، بیوی کو کہنے لگے کچھ نیا کام ہوا ہے۔ اس نے جب غور کیا تو وہ رنگین قسم کے پردے تھے جو انہوں نے گھر کے اندر لٹکائے تھے، انہوں نے کہا ان کو فوراً اتار دو، اس کی سزا مجھے مل چکی۔ تو یاد رکھو، جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے نا تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اوپر یہ کیوں آئی ہے۔ تو سب سے پہلی صورت اللہ کے عذاب کی ہوتی ہے، اور دوسری صورت ہوتی ہے تنبیہ، جس کو وارننگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا، وارننگ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، تم جس لائن پہ جا رہے ہو نا یہ تمہاری لائن ٹھیک نہیں ہے، غلط جا رہے ہو، میرے ساتھ تمہارے عہد تھے، کمٹمنٹ تھی، وعدے تھے، تم نے میرے ساتھ وعدے کیے، میرے راستے کے اوپر تم چلنے والے تھے، نوافل پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، حضور کی آل کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کی اصحاب کا تذکرہ کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج زکوٰۃ کرتے تھے، یہ کس لائن کے اوپر چل پڑے ہو؟ تو تھوڑی سی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے نا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، لہٰذا وہ واپس آ جاتے ہیں، اس کو وارننگ کہتے ہیں۔ اور تیسری پھر صورت ہوتی ہے آزمائش کی، بندے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بندہ کوئی لائن کراس نہیں کرتا، اللہ کی جو حدود ہے نا ان حدود کو وہ بندہ کراس نہیں کرتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو وہ لوگ اس طرح نا کہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے، حدود سے بھی آگے نہیں بڑھتے، ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، سختی آتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اور آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس بندے کا جو مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کو اور بلندی کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ولایت کے 15 درجے اس نے طے کیے تھے، آپ اس آزمائش کی وجہ سے 17 ہو گئے ہیں، پہلے 17 تھے آپ 19 ہو گئے ہیں، پہلے 19 تھے آپ 40 ہو گئے۔ اور یہ بندہ جس وقت اپنے معمولات کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر غور کرتا ہے نا تو اس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے خطا کہاں پر ہوئی ہے۔
تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی مصیبت آئے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے، تو آپ غور کریں کہ یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، یا یہ وارننگ ہے، یا یہ عذاب ہے۔ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے وہ چیز آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، اور جب پھر وہ چیز آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سے کنارہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو زندگی سے باہر کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، یہ رسول اللہ کی تعلیمات صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہے تمام صوفیاء کرام کی تعلیمات۔ تو یہ بات دوسری طرف